بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹاپ گرین مارکیٹ۔ میں ہوں صفدر عباس۔ کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج 31 اگست سن 2022 اور آج جو ہے اتوار کا دن ہے۔ ہم آپ کے ساتھ مونگ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ مونگ کا جو ریٹ ہے سیکنڈ ٹائم 6600 روپے بن چکا تھا فیصل آباد کا۔ پرانی مونگ کا جو نئی مونگ تھی وہ تقریباً 6350 روپے رہا۔ بات یہ ہے کہ نئی اور پرانی مونگ کا ریٹ کیوں تھوڑا اپ اور ڈاؤن ہے، اور مونگ میں کیا ہونے والا ہے میری پیشگوئی کے مطابق۔ سب سے پہلے آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں۔ میرے پاس مختلف گروپ بھی ہیں، میں نے مختلف سروسز جو ہیں وہ خرید کے رکھی ہوئی ہیں صرف پیشگوئیاں دینے کے لیے۔ ہم آپ کے ساتھ جو بھی ریٹ شیئر کرتے ہیں، ہم بھی کسی کی محتاج ہوتے ہیں۔ بہرحال پیشگوئیاں بھی اسی طرح لوگوں کی سنتے ہیں اور پوری منڈیوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوتا ہے، اور رزلٹ جو ہے لاسٹ پہ پتہ ہی کیا نکلتا ہے، جو میری اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے وہ سب سروسز سے میری مختلف ہوتی ہے سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بندہ تھوڑا خرس ہوں، بات کر دیتا ہوں سیدھی، گھمانے کا میں عادی نہیں ہوں۔ مونگ کی جو صورت حال ہے فی الحال بات تو سیدھی ہے کہ ہماری بھی سوچ سے بالا تر ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مونگ ہے اس کا مستقبل جو ہے فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اگر جن لوگوں کو نظر آ رہا ہے مونگ کا مستقبل، وہ بعضوں کا ستاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بعض لوگ اسے چاند میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور میرے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو روز کہتے ہیں کہ مونگ کی کمر ٹوٹ گئی۔ بہرحال میری ان تمام لوگوں کے ساتھ جو بھی ہیں میری تھوڑا اختلاف رائے ہے۔ مونگ کا مستقبل تو بہتر ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک مجھے نظر نہیں آ رہا، سب کو نظر آ رہا ہے۔ مونگ کا مستقبل کہاں سے کہاں تک جائے گا اور یہ ریٹ کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ آپ کے ساتھ صرف 10 دن کا ریٹ شیئر کیا جائے، یعنی کہ 10 دن کی پیشگوئی کی جائے۔ مہینوں والی میں نہیں پڑھتا، کیونکہ مہینے والی بھی جو ہوتی ہیں پھر غلط ثابت ہو جاتی ہیں، تو اس طرح نہ بعض اوقات ڈانٹ پڑ جاتی ہے آپ لوگوں سے۔ تو دوستو اور میرے پیارے ناظرین، بات یہ ہے کہ مونگ کا مستقبل تو روشن ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ مونگ آپ نے لینی کون سی ہے۔ اب جو مونگ نکل رہی ہے یہ مختلف اس کی کوالٹی ہیں، مختلف اس کی پرسنٹیج ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کافی ایسے ایریے بھی ہیں جہاں پہ 70 اور 70+ بھی ہیں، 80% تک جو ہے مونگ ہے بھی نہیں، یعنی کہ 20% مونگ ہوتی ہے، اس میں 80% جو ہوتا ہے وہ کاچر ہوتا ہے، یا اس میں جو دوسری پھٹی ہوئی مونگ ہے وہ ہے۔ تو حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں کہ آپ کو 20% مونگ بھی اویلیبل آپ کو نہیں بن رہی۔ تو اس صورتحال میں مونگ کا مستقبل تو اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ مونگ کے بہانے میں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط مال خرید کے رکھیں۔ سب سے پہلے آپ میرے سے کافی سینئر حضرات ہیں، کچھ لوگ نئے بھی ہیں، ان کی میں یہ بات نظر ضرور کروں گا کہ آپ نے جب مال لینا ہے وہ 3 سے 4% مال لیں، زیادہ سے زیادہ 5-6% لیں، کیونکہ آپ کا جتنا اچھا مال ہوگا اتنا آپ کو اچھا منافع اور آپ کا ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ مال سب سے بہتر جو ہے وہ لیں، یعنی کہ کم و بیش جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا 3 سے 4% کروں گا، کیونکہ یہ میل میں جب جاتا ہے تو اس کو وٹا بھی نہیں لگتا، یہ پاس ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی میل میں کسی بروکر کو، کسی آڑتی کو، کسی سٹاکی کو دکھائیں گے تو وہ مال آپ کا جو ہے ہاتھوں ہاتھ خرید لے گا۔ تو اس صورتحال میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ نے کون سا مال لینا ہے۔ یہ بات درست ہے، میں بالکل آپ کو یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ جو مال ہیں وہ اچھے نہیں مل رہے۔ آپ کوشش اس طرح کی کریں، تھوڑا بے شک ویٹ کر لیں یا چھانا لگوا لیں، ڈبل ٹرپل چھانا لگوا لیں، اچھے سے اچھا مال جو ہے وہ ریکمینڈ کریں۔ اچھا، مال خشک ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کاچر وغیرہ ان میں کوئی چکر نہ ہو، 3-4% مال ہو۔
تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو مارکیٹ فی الحال بن چکی ہے 3-4% مال آ بھی نہیں رہا. سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ کافی ایسا مال آ رہے ہیں جو بالکل نچلے درجے کے ہیں. لیکن بہرحال مونگ ہے، رزق ہے لوگوں کا، لوگوں نے اس کو ضائع تو نہیں کرنا. تو مارکیٹوں میں بھی آنا ہے، اس نے منڈی بھی آنا ہے، اس نے بکنا بھی ہے. تو صورتحال یہ ہے، کوشش کریں اچھا مال. اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے مستقبل کی. مستقبل کہاں سے کہاں جا رہا ہے. مونگ کا مستقبل بالکل روشن ہے. دن بدن اس کے ریٹ میں اضافہ ہوگا. سٹاکی حضرات اس میں ان ہو چکے ہیں. پنجاب کی جو صورتحال ہے مونگ کے حوالے سے کافی بگڑ چکی ہے. بارشوں کے سیلاب ہیں. راجن پور، لیا اور یہ سائڈیں آپ روز دیکھ رہے ہوں گے ٹی ویوں پہ، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. تو باقی بکھر کی بات کریں تو یہاں بھی بارشوں کی یہی صورتحال ہے، کمر نشانی ہے. مونگ جو ہے وہ بالکل مونگ کی فصل تباہ ہو چکی ہے. ایک تو مونگ کی ایوریج جو ہے وہ تقریباً جہاں پہ پچھلے سال 6 سے 7 بوری ریکارڈ کی گئی تھی، میں 10 بوری نہیں کہتا کیونکہ میرے ریکارڈ میں زیادہ سے زیادہ 8 بوری ہوئی تھی یا 9 بوریاں ہوئی تھی پر ایکڑ کے حساب سے. تو اب جہاں پہ 8 بوریاں ہوئی تھی وہاں پہ 2 سے 3 بوری فی ایکڑ اب آ رہی ہے ایوریج. اچھا بات یہ ہے کہ 2-3 بوری آ جاتی تو لوگ بھی برداشت کر لیتے. صورتحال ایک اور یہ بھی بن چکی ہے کہ جو مونگ کا سیمپل نکل رہا ہے وہ بالکل ناقص ہے. اس میں تقریباً 70% جو ہے وہ کاچر اور جو مال ہے غلط ہے. اس میں تقریباً 30% مونگ جو ہے وہ اچھی ہے. تو اس صورتحال میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا تھا، گروپ میں بھی دیکھا، کافی لوگ بحث کر رہے تھے کہ جو پاکستانی ملر ہیں وہ پاکستانی مال نہیں لیں گے کیونکہ مال بہت خراب آ رہا ہے، وہ برازیل سے منگا لیں گے، باہر سے منگا لیں گے. بات یہ ہے کہ باہر سے جو مال مل رہا ہے کوئی مفت میں مل رہا ہے ایک، اور دوسری بات یہ ہے باہر کے ملک سے مال منگوانے کو جو طریقہ کار ہوتے ہیں، میرے سے کافی سینئر حضرات ہیں، آپ میری اس بات کی تائید کر سکتے ہیں. وہاں پہ پیمنٹ جو ہوتی ہے ایڈوانس دینی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈالروں میں دینی پڑتی ہے. پچھلے سال لوگوں نے ڈالر جو ہے 150 روپے میں خرید کے دیا تھا، اب 210 روپے میں لوگ خرید کے دیں گے. اچھا سب سے پہلے یہ بات یعنی کہ $1 کے پیچھے آپ 70 روپے زیادہ بھریں گے، یعنی کہ پچھلے سال والے ریٹ کو اگر دیکھا جائے تو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو باہر سے مونگ آتی ہے وہ مونگ جو ہوتے پاس فیل اس کی نہیں ہوتی، اس کو پورٹ سے اٹھا کر تو اپنا لے جانا تاکہ یعنی کہ مل تک لے جانے کے لیے ملر کا ہی خرچہ ہوتا ہے. ملر کا جو باردانہ ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، جو کچھ مزدوری بھی ہوتی ہیں وہ ملر کے کھاتے میں جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو مال مل میں پہنچتا ہے وہ پاس ہو یا فیل ہو وہ مل والے کا ہے. صورتحال یہ ہے کہ وہ جو گاڑی ہے وہ ملر کے گلے میں پڑ جاتی ہے. ملر کو چاہے وہ مال غلط بھی ہو رکھنا پڑتا ہے. پنجاب کی صورتحال یہاں یہ ہے کہ 10 چکر بھی آڑتی کو لگواتے ہیں. یہ ایسا آج مال یہ پاس نہیں ہوا 10 بار یہ اس کے نکالتے ہیں، پرسنٹیج نکالتے ہیں. تو پیسے تاب دیتے ہیں جب مال ان کی پرسنٹیج پاس ہونے کے بعد مل میں اتارا جائے 1-2 دن لگا کے، پھر اس کے بعد ملر جو ہے پنجاب والوں کو پیمنٹ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ملر وہ مال لے گا جو اس کے گلے پڑے گا جس کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے، یا ملر وہ مال لے گا جس کی پیچھے گارنٹی بھی ہوگی. بعض اوقات ایسے ملر بھی ہیں جو گاڑیاں واپس بھیج دیتے ہیں، جو گاڑی اتارتے بھی نہیں ہیں اگر ان ناقص مال اس طرح کا ہو. بھائی جان صورتحال یہ ہے کہ ملر کو مونگ لینے کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے ملک سے لینا، اپنے کاروباری حضرات سے لینا، بروکر سے لینا، آڑتی سے لینا، سٹاکی سے لینا. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ بیان تھا اس کی میں سب سے پہلے اس بات آپ کو بتانے کے بعد اس کا تردید کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ میری جو رائے ہے یہ آپ تمام جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کافی چل رہی تھی، کیونکہ ہمارا بھی یہی شعبہ ہے، ہم بھی اسی شعبہ سے منسلک ہیں اور ہمارے سامنے بھی ایسے ہی پیج ہیں اور ایسے ہی چینل ہیں
جو روز بروز آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی یہ خبر گزری ہوگی۔ تو میں جن کو گروپ فالو کر رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ملر نے مال نہیں لینا اور مال انہوں نے لینا ہے غیر ملک سے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی منہ کا اللہ ہی حافظ، خدا نہ کرے ایسا ہو، ٹھیک ہے۔ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ملر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی درختوں کے اوپر پیسے لگے ہوئے ہیں اس نے توڑ کے دے دینے ہیں باہر ممالک والوں کے، اور ان نے جو گند کچرا ڈالنا ہے وہ آپ خود آگے سمجھدار ہیں۔ پر ملر کو وہ مال کیوں نہ ملے گا جو اس نے یعنی کہ پرسنٹیج پہ لیا ہے، جو اس کے بعد اس کو ملے گا۔ ملنے کے بعد بھی اس کا آڑتی سٹاکی دکاندار جو پیچھے سے ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، پیمنٹ بھی 1-2 دن میں اس کو کرنی ہوگی۔ تو اس طرح سے کون مال نہیں لیتا۔ دوسری بات یہ ہے تو جہاں سے بات رکی تھی کہ مونگ کی جو ایوریج ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ ایک یہ بات ہے، پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی بارشوں سے پہلے، میں نے اس میں ایک بیان یہ بتایا تھا کہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال مونگ سیلاب کا نظر ہو جاتی ہے، اور اس صورتحال میں مونگ پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ بہرحال اس کے بعد بات یہی ہے نا، میں 10 دن سے اسی لیے آگے نہیں جاتا۔ اس کے بعد صورتحال پتہ کیا ہو گئی تھی، پورا ہفتہ بارش رک گئی تھی۔ اب بارش جب رک گئی تھی یعنی کہ پورا ہفتہ مسلسل جب بارش آتی رہی ہے، اب بھی 2-3 دن جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو مونگ کے اوپر جتنی بھی پھلیاں ہوتی ہیں، پھلیاں تھیں، وہ پہلا جو اس پہ لگا تھا پور، اس میں وہ سارے کا سارا پھٹ پڑا ہے، اور وہ نا یعنی کہ اس میں سے چھوٹے چھوٹے مونگ کے بچے نمودار ہو چکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ مونگ کو یہ کاشتکار حضرات کافی حضرات جانتے ہیں باریکی سے اس بات کو، مونگ پہ تقریباً 3 بار پھل آتا ہے۔ ہم اسے سرائکی میں پور کہتے ہیں کہ 3 پور لگتے ہیں یا 3 بار پھل آتا ہے۔ پہلی بار پہلے سٹیپ میں ایک پھل آتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں پھل آتا ہے، اور تیسرے بار جب پھل آتا ہے تو اس کے بعد وہ پھل تیسرا جب پک جاتا ہے تو مونگ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ صورتحال ایسے بنی کہ پہلا جب پھل آیا تو اس وقت بارش شروع ہوئی تھی 1 ہفتے والی، اس نے وہ پہلا پھل جو تھا ضائع کر دیا ہے۔ اچھا، دوسرا پھل جب آیا تھا اس وقت پھر بارش ہو چکی، تیسرا پھل جب آیا تو اس وقت گھوڑا مکھی کا عروج تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ایریے میں یکم اگست سے گھوڑا مکھی جو ہوتی ہے وہ ان ہو جاتی ہے، وہ فل ایکشن میں ہوتی ہے۔ گھوڑا مکھی کا این ہو جانا اور بارشوں کا رک جانا، یہ دونوں دلیلیں جو ہے وہ مونگ کو کاچر کی طرف لے کے جاتے ہیں، مونگ کا جو دانہ ہے اس کو کاچر کی طرف دھکیلتے ہیں۔ صورتحال اس طرح بن گئی کہ مونگ جو تھی وہ ایوریج بھی ڈاؤن ہو گئی، مونگ خراب بھی۔ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مونگ ہے خراب کیسی ہوئی بارشوں کی وجہ سے، آپ سب، لیکن 3 کے 3 جو پور تھے، 3 کے 3 جو پھل تھے وہ اس طرح ضائع ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد بات یہ ہے کہ پچھلے سال یا پچھلے سالوں کی نسبت اس سال بارشیں زیادہ ہو گئیں، اور سیلابی صورتحال نے کافی علاقے ایسے ہیں، آپ تو مونگ کو ہم رو رہے ہیں، تو اس کے بعد کافی ایسے ایریے ہیں جن کے گھر اجڑ چکے ہیں اور جن کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جن کے مکان گر گئے ہیں۔ چلو ہم اتنا بھی شکر کر لیں کہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے صرف ہماری فصلیں خراب کی ہیں جن ایریے میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارے گھر اور ہمارے مکان سب کچھ اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کچے کے ایریے کی جو فصلیں تھیں وہ بالکل زیرو ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد لیا، رجحان اور یہ جو ایریے تھے راجن پور، یہ تقریباً جو فصلیں ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو چکی تھی، اور اوپر سے جو ہے لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کچے کے ایریے کے جو لوگ ہیں وہ نکلے ہیں، کافی نکل آئے ہیں۔ جب وہ نکلے ہیں تو انہوں نے پیچھے فصل کی طرف کیسے جا سکتے تھے؟ سب سے پہلے یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو مونگ پہ سیلاب کا یا بارشوں کا اثر ہوا ہے، پہلی میں آپ کو بیان کر چکا تھا، 30% ایسے حالات جو ہوتے ہیں وہ 30% حالات اثر انداز ہوتے ہیں ہر سال بارشیں سیلاب جو ہوتے ہیں 30% جو ہوتی ہے فصل، 20 سے 30% جو ہوتا ہے اثر۔ اس سال ناظرین میں آپ کو پکے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے تھوڑے بہت جو سروے ہوئے ہیں، جتنی ہم نے اپنی کوشش کے تحت، جن کی اپنی مدد آپ کے تحت، کوئی میرا لمبا نیٹ ورک نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا دعویٰ کروں کہ میرا بہت لمبا نیٹ ورک ہے اور میں نے
پورا جو ہے پنجاب کا سروے کیا ہے، نہیں، ہمارے سروے کے مطابق 70% جو فصل ہے وہ بالکل سیلاب اور بارشوں کی نظر ہو چکی ہے۔ باقی 40% جو فصل ہے وہ تو منڈیوں میں آ رہی ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے جہاں پہ 7 بوری ہونی تھی وہاں پہ وہ جو ہیں 2 بوریاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال بات گھماتے گھماتے ہم کہاں پہنچے؟ مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہوتا ہے، جب بھی میں کوئی بات شروع کرتا ہوں تو یہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ اس بندے کو، سامنے والے کو گہرائی تک نہ بتاؤں۔ ایک گہرائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری لوگوں سے تھوڑی نا اختلاف رائے ہے۔ جب کوئی بندہ اختلاف رائے دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو سمجھائے کہ میری جو رائے اختلاف رائے ہے اس کی مین وجوہات کیا ہیں۔ یہی میں آپ کو مین وجوہات بتا رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مونگ کے ریٹ کا کیا بنے گا؟ بھائی جان، مونگ کا جو ریٹ ہے انشاءاللہ اس میں تیزی ہے، اور یہ جو تیزی ہے یہ تیزی تقریباً 15 ستمبر تک برقرار رہے گی۔ مونگ 7000 بھی کرے گی، مونگ 7200 بھی کرے گی، مونگ 7500 روپے بھی کر سکتی ہے، مونگ 6000 روپے بھی کر سکتی ہے۔ لیکن فی الحال اس وقت جو ہے سٹاکی حضرات لے رہے ہیں، اس وقت جو حالات حاضرہ ہے اونلی سٹاکی حضرات لے رہے ہیں، اور جو مجبور اور جن کو پیمنٹ کی ضرورت ہے وہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سٹاکی حضرات جب فل ہو جائیں گے تو مونگ میں تھوڑا سا مندہ بن سکتا ہے، لیکن میں آپ کو آنے والے 10 دن کی جو پیش گوئی ہے وہ یہ کرتا جاؤں کہ آنے والے 10 دن جو ہے وہ 7000 روپے ٹچ کر سکتی ہے، کراس بھی ہو سکتی ہے، اور پیچھے 6000 روپے کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ نئی مونگ کا فی الحال ریٹ ڈاؤن ہے، لیکن نئی مونگ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، نئی مونگ جو ہے اچھا مال لینا چاہیے، انشاءاللہ اس میں روزی ہوگی۔ کوئی آپ کا سوال ہوتا ہے تو میں کومنٹ میں ضرور آپ کا جواب دے دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آتے دنوں میں آپ کے ساتھ مزید بھی مونگ کے حوالے سے 10 دن میں 5 دن میں ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اس کے بعد گوار سے متعلق میں تھوڑی معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے خیال مطابق گوار کے متعلق میں یہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھا جو لوگ گوار رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ گوار کے حوالے سے میں کل تک یا پرسوں تک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، وہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا کو بہت بہت خیال، دعا میں رکھیے ضرور یاد۔ خدا حافظ۔